السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رجب کے مہینے میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور معجزات عطا فرمائے گئے، وہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ ایک معجزے کا ذکر کیا جو رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ اس سلسلے میں واقعات تفصیل سے سیرت کی کتابوں میں موجود، لیکن اس واقعہ معراج میں جو ایک معجزے کے طور پر تھا، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، ہماری عملی زندگی سے اس معجزے کے مختلف پہلوؤں کا کیا تعلق ہے، یہ عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو صورتوں میں، ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے بالکل شروع میں اور 127ویں پارے میں سورہ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ 15ویں پارے کے شروع میں تو یہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور مقصد بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں۔ اور اس دور میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 40 راتوں کا سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، جو رات کے ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ جو زمینی سفر ہے اس کا ذکر تو اس 15ویں پارے کے شروع میں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر، مکہ مکرمہ سے فلسطین تک کا سفر، اور راتوں رات لے جانا، اس کا ذکر لفظ اسرا کے اندر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا عربی میں کہتے ہیں راتوں رات کسی کو لے جانا۔ تو زمینی سفر کا ذکر تو اس سورت کے شروع میں، اور پھر اس کے بعد سورۃ النجم کے اندر فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح، اور احادیث میں جو مستند احادیث ہیں صحائح ستہ کی، ان میں جو واقعات آئیں، سیرت طیبہ میں بہت تفصیل سے لکھے ہوئے واقعات موجود ہیں، ان مستند احادیث میں جو واقعات منقول ہیں ان کو تو مانا جائے، اور جو ایسی روایات جو ضعیف ہوں ان کو اگر ذہن میں نہ جگہ دی جائے تو حرج نہیں۔ لیکن اس واقعہ معراج کا ایک تعلق تو ہمارے ایمان کے ساتھ ہے کہ اس معجزے کو جو قرآن مجید میں بیان ہوا برحق ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ معراج کے واقعے کو جسمانی طور پر قرار دینا، یہ بھی ذہنوں میں پختہ رکھ لینا چاہیے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ یہ روحانی نہیں ہوا تھا، جسمانی ہوا تھا. اور کفار مکہ کو بھی، قریش مکہ کو بھی، وہاں کے سرداروں کو بھی یہی اشکال تھا. اگر روحانی معراج ہوتی تو ایسی صورت میں ان کو کوئی اشکال نہ ہوتا. ٹھیک ہے، گئے ہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر جانے ہی میں انہوں نے سوالات بھی کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ پہنچے تو اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حقیم میں بیٹھے ہوئے تھے. مستند احادیث میں موجود حقیم خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ چھوٹا سا گول جگہ جو چھوڑی ہوئی ہے، وہاں تشریف فرما تھے. قریش کے بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے. تو انہوں نے سوالات شروع کر دیے. ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کبھی نہیں گئے زندگی میں، اور وہاں سے آسمانوں تک جانا یہ اور عجیب بات تھی ان کے لیے. چنانچہ انہوں نے سوالات شروع کیے. اور جو بخاری شریف میں سوالات ہیں، جو مسلم شریف میں سوالات ہیں، ترمذی میں سوالات ہیں، وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے وہی سوالات کرنے لگے، اچھا آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے تو پھر ایسی صورت میں آپ وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں دروازے کتنے ہیں، وہاں ستون کتنے ہیں، یہ سوالات شروع کر دی. اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، لیکن آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اگر کسی کو یہاں 20-25 سال بھی ہو گئے ہیں اس مسجد میں آتے ہوئے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے، جمعہ پڑھتے ہوئے، تو گھر والے کبھی پوچھیں کہ اچھا آپ 25 سال ہو گئے ای بلاک کی مسجد میں جاتے تھے تو وہاں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے ستون ہیں، تو شاید کوئی بھی نہ بتا سکے. اصل میں ہم اس لیے تو نہیں آتے نا، مقصود یہ گننا تو نہیں ہوتا. لیکن ان لوگوں نے جو سوال کیے وہ اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر گئے تھے، کیا واقعی گئے تھے؟ اس پر بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کی روایت میں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین اس وقت جب انہوں نے یہ سوالات شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا اور میں دیکھتا جاتا تھا، ان کے سوالوں کا جواب دیتا جاتا تھا. یہ بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اس لیے ہمیں جسمانی طور پر اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تشریف لے گئے. اور ابو جہل بھی تھا وہاں بیت اللہ کے پاس سوالات کرنے والوں میں اور جوابات سننے والوں میں. وہ جب باہر نکلا ابو جہل تو سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. ابو جہل نے کہا کہ کیا کوئی شخص راتوں رات مکہ سے فلسطین تک مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا کہ اچھا کوئی بندہ مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں سے اوپر ہو کر واپس آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں. ابو جہل نے کہا وہ جو تمہارا نبی ہے نا وہ یہی کہتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ اگر وہ فرماتے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ گئے اور واپس بھی آئے. ذہن میں رکھیے گا کہ محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ اس بات پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق لقب پڑا. عقل میں نہیں آتا نا کوئی بات نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کوئی بات نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم ایمان لاتے ہیں، بات ختم ہو گئی. سب عقلی باتیں ایک طرف. ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، بہت اہم ماشاء اللہ، بہت اہم شخصیت اور بہت قابل، بہت پڑھے لکھے. اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں بھی اور اپنی تقریروں میں بھی یہ کہہ چکے کہ جی وہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی. اللہ کی شان کہ وہ کسی حج یا عمرے کے سفر میں یہاں پاکستان سے بیٹھے تو 7 سیٹ تھی. احرام باندھا ہوا تھا، ظاہر ہے یہاں سے احرام باندھ کے جانا ہوتا تھا. جب وہ پائلٹ نے اعلان کیا نا کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ کہتے اتنے 1000 فٹ 10,000 فٹ کی بلندی پر ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں، اتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے. تو جب وہ پائلٹ نے اعلان کیا تو فوراً ان صاحب سے گزارش کی کہ واقعی ہم 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے ہیں. کہنے ہاں پائلٹ نے یہی اعلان کیا ہے.
تو میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے ذرا اوپر چلے جائیں تو کیا خیال ہے جسم کے ساتھ؟ ہم بھی جسم کے ساتھ جا رہے ہیں نا، یہ بھی ساتھ سوال کیا میں نے کہا یہ اتنا اونچا ہم جسم کے ساتھ ہی اڑ رہے ہیں نا، سفر کر رہے ہیں؟ کہ ہاں جسم کے ساتھ. اور بس اتنا کہنا تھا کہ ان کی آنکھوں سے نا تھوڑے تھوڑے آنسو ٹپک پڑے. کہنے لگے آئندہ میں نہیں کہوں گا کہ معراج جو ہے روحانی ہوئی تھی، آئندہ نہیں کہوں گا. چنانچہ اس کے بعد سے پھر انہوں نے یہ کہنا بند کر دیا کہ اللہ جس وقت دل میں بات ڈالے کہ ایک آج کا اس وقت کا بندہ تو دونوں پاؤں نہیں اٹھا سکتا تھا نا زمین سے، اڑ ہی نہیں سکتا تھا ہوا میں، لیکن اب تو یہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پر اپنی عقل سے بنائے ہوئے ان جہازوں کے ذریعے وہ اتنے ہزاروں فٹ اوپر بلند اڑان کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے اگر سواری کے ذریعے اوپر لے گیا تو ہم ایمان لاتے ہیں، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. اس لیے ہمارے ایمان کے ساتھ ایک تو اس کا بھی تعلق. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا. اس میں ایک بات تو طے فرما لیجئے، ما کذب الفؤاد ما رأى. اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ دل سے رؤیت قلبی پر اتفاق ہے تمام علماء کا. آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپس میں خود اختلاف ہے. بخاری شریف کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں، ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہیں، اس لیے اس بارے میں علماء نے کہا آپس میں بحث نہیں کرنی چاہیے. ہاں دیدار قلبی ہوا، رؤیت قلبی ہوئی، اس پر بھی ایمان ہے ہمارا. پھر ہمارے ایمان کے ساتھ اس معراج کے واقعے کا تعلق بہت گہرا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے موقع پر 50 نمازوں کا تحفہ ملا. 50 نمازیں فرض کی گئی. آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آسمان پر اور پھر وہ کہتے تھے آپ کی امت یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کچھ کم کروا لیں. کرواتے رہے پوری حدیث میں تفصیل، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں. جب 5 نمازیں رہ گئیں تو پھر بھی کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ امت یہ بھی نہیں پڑھے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نہیں چاہتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں کے پڑھنے پر 50 نمازوں ہی کا ثواب دوں گا. آج امتی وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو 50 نمازوں ہی کا ثواب ملتا ہے. اور دوسرا جو اہم ہے، پورا قرآن مجید تمام احادیث کا جب آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورا قرآن مجید یہ زمین پر نازل ہوا. صرف سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جو اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آمن الرسول سے لے کر اور فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ آیات، باقی پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا. لیکن یہ والا حصہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث میں موجود کہ آسمانوں سے تحفہ عطا فرمایا. اور ایک تحفہ عطا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا، کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کو فتنوں سے، شیطان کے حوادثات سے بچا لیتا ہے. واقعہ معراج سے ہماری عملی زندگی اور ایمانی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، صرف ان باتوں کو عرض کرنا مقصود تھا. اللہ رب العزت ہمیں معراج کے واقعے پر ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ملا اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.